خالد دبئی چلا گیا اور دن رات محنت مزدوری کر کے ہر مہینے لاکھوں روپے کما کر اماں کو بھیجتا تو سارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ تو اماں نے سوچا اب خالد کو بلوا کر اس کی بھی شادی کر دیتی ہوں۔ تو بہن بھائی بولے، اماں اگر تم نے اس کی شادی کر دی تو سارے پیسے بیوی کو بھیجنے لگے گا اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں دے گا۔ تو اماں اولاد کی باتیں سن کر لالچ میں آ گئی اور خالد کی کمائی سارے کھاتے رہے۔ 10 سال بعد خالد گھر آیا تو کچھ دن بعد سب کہنے لگے اب واپس چلے جاؤ۔ تو اگلے دن وہ ایک لڑکی کے ساتھ گھر داخل ہوا تو سب کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ زیورات پر کتنا خرچ آئے گا اور شادی کے مزید خرچوں کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، آپ مجھے اندازہ لگا کر بتا دیں۔ ابھی تنخواہ ملنے میں 15 دن رہتے ہیں، میں حساب لگا لوں گا۔ اگر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں اور زیادہ اوور ٹائم کر لوں گا تاکہ پیسے پورے کر کے آپ کو بھیج سکوں۔ خالد نے اماں کو ڈیوٹی سے واپس آ کر فون کیا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ سیدھا اصل بات پر آ گیا تھا تاکہ شادی پر آنے والے خرچوں کی تفصیل معلوم کر سکے۔ بیٹا، بس 7 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، زیور بنانا ہے اور میرج ہال بک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ فائنل ہو گیا ہے۔ جو تم نے پچھلے مہینے پیسے بھیجے تھے وہ کافی ہو گئے تھے۔ اماں نے ایک بار پھر لمبا چوڑا خرچہ خالد کے سامنے رکھ دیا۔ خالد نے خاموشی سے سب سنا، دل کے اندر حساب لگنے لگا۔ 7 لاکھ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے خداحافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ فون رکھتے ہی وہ تھکن سے بستر پر بیٹھ گیا۔ دن بھر کی ڈیوٹی نے جسم توڑ دیا تھا مگر دماغ ابھی بھی چل رہا تھا۔ اس نے کھانا کھایا، کپڑے بدلے اور دوبارہ اوور ٹائم کے لیے نکل پڑا۔ اماں نے 7 لاکھ روپے مانگے تھے جو واقعی بہت زیادہ تھے۔ ان پیسوں کے لیے اسے کم از کم روزانہ 8 گھنٹے اضافی کام کرنا پڑتا، تب جا کر کئی مہینوں میں یہ رقم جمع ہو سکتی تھی۔ وہ دن رات محنت میں لگ گیا، ایک بار پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے جان توڑ مشقت کرنے لگا۔ اسے باہر آئے 4 سال ہو چکے تھے مگر وہ ایک دن بھی سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ اس نے کبھی دوستوں کے ساتھ پارٹیاں نہیں کی تھیں، کبھی عیاشیوں کا راستہ نہیں اپنایا تھا، کبھی کبھار اچھا کھانا کھا لیتا تھا مگر وہ بھی حد میں رہ کر، کیونکہ اس کے کندھوں پر بھاری ذمہ داریاں تھیں۔ وہ ذمہ داریاں جنہیں نبھاتے نبھاتے اس کے اپنے کندھے جھکنے لگے تھے۔ وہ 6 بہن بھائی تھے۔ باپ بہت پہلے انتقال کر گیا تھا۔ اماں نے محنت مزدوریاں کر کے کسی طرح بچوں کو پالا تھا۔ بہن بھائیوں میں خالد کا نمبر تیسرا تھا۔ بڑے دونوں بھائی بھی کاموں پر لگ گئے تھے۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تب جا کر گزارا ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اماں بیمار رہنے لگیں، ہاتھ کانپنے لگے، کمر جھک گئی۔ بھائیوں نے اماں کا کام بھی چھڑوا دیا۔ گھر میں ایک بار پھر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ کئی دن پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کبھی صرف روٹی ہوتی تھی، کبھی صرف چائے، کبھی بچوں کو دیکھ کر اماں خود بھوکی رہ جاتی تھی۔ خالد اکثر اماں کا وہ چہرہ یاد کرتا تھا جب وہ بھوک چھپا کر مسکرا دیتی تھیں۔ وہ مسکراہٹ خالد کے دل میں تیر کی طرح لگتی تھی۔ خالد نے سوچا کہ وہ باہر جا کر اپنی قسمت آزمائے گا۔ اماں کے پاس جمع پونجی کے نام پر بس ایک سونے کی چین اور 2 چوڑیاں تھیں۔ وہ چوڑیاں خالد کی نانی کی تھیں جو اماں کو وراثت میں ملی تھیں۔ وہ کافی بھاری تھیں، چین بہت پتلی سی تھی۔ اماں نے وہ دونوں چیزیں لا کر خالد کے سامنے رکھ دیں۔ اماں نے کہا، میرے پاس تو یہی ہے، تم دیکھ لو باہر کیسے جانا ہے۔ خالد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ زیور نانی کی آخری نشانی تھا مگر حالات ایسے تھے کہ قربانی دینی ہی پڑی۔ خالد نے بڑے بھائیوں سے بات کی، انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ سب کا یہی فیصلہ تھا کہ خالد باہر جائے گا۔ خالد ایک دوست کے ذریعے باہر جا رہا تھا۔ اس کے دل میں امید جاگ اٹھی تھی کہ اب حالات بدلیں گے۔ بڑے بھائیوں نے اپنی کمیٹیوں کے پیسے ایڈوانس میں اٹھائے، کچھ قرض بھی لیا گیا اور یوں خالد کو باہر بھیج دیا گیا۔ جب خالد جہاز میں بیٹھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اماں کا جھکا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ بہن بھائیوں کی خالی نظریں سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے دل میں وعدہ کیا کہ وہ خود بھوکا رہے گا مگر گھر میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ باہر آ کر اس نے چین نہیں دیکھا۔ فیکٹری، اوور ٹائم، تھکن، پیسہ، خاموش راتیں اور تنہا کمرہ۔
یہی اس کی زندگی بن گئی۔ وہ اکثر بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ سب کس لیے ہے۔ پھر اماں کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ دوبارہ ہمت پکڑ لیتا تھا۔ اب ایک بار پھر شادی کے خرچوں نے اسے نچوڑ دیا تھا۔ 7 لاکھ کی رقم اس کے لیے پہاڑ جیسی تھی، مگر خالد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت ہی اس کے گھر والوں کی خوشی ہے۔ وہ فیکٹری میں مشینوں کے شور کے بیچ کھڑا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر دل میں صرف ایک ہی آواز تھی کہ بہن کی شادی ہے، اماں کا مان ہے، اور خالد کبھی اپنے گھر والوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ پسینہ پہنچ کر پھر مشین کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اپنوں کو سکھ دینا، چاہے اس کے اپنے حصے میں صرف تھکن ہی کیوں نہ آئے۔ بالآخر مہینہ ختم ہونے پر خالد نے 7 لاکھ روپے کا انتظام کر ہی لیا تھا۔ مہینے کے آخر میں وہ 7 لاکھ روپے اماں کو بھیج کر کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کی دوسری بہن کی شادی ہو گئی تھی اور وہ بھی اپنے گھر کی ہو رہی تھی۔ ایک بھائی پہلے ہی شادی کر چکا تھا، اب بس 2 بھائی رہتے تھے۔ خالد کے دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ اس نے برسوں اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھ کر صرف ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ اب اسے پہلی بار اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا تھا۔ اپنا گھر بسانے کا خیال اس کے ذہن میں آتے ہی کئی تصویریں ابھرنے لگتیں۔ ایک کومل سا چہرہ اس کی نگاہوں میں آ جاتا تھا، نرم سی مسکراہٹ، خاموش سی آنکھیں، مگر وہ فوراً اپنا سر جھٹک دیتا تھا۔ وہ جس قدر غربت کا شکار رہ چکا تھا، وہ ایسے خواب دیکھنے سے بھی گھبراتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ کسی اور کی زندگی بھی اپنے جیسے حالات میں نہ دھکیل دے۔ اس کے تمام بہن بھائیوں کی شادیاں اس کے بغیر ہی ہو رہی تھیں۔ اس بات کا غم اس کے دل میں بہت گہرا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر بہن کے سر پر ہاتھ رکھے، ہر بھائی کے ساتھ کھڑا ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مزدوری چھوڑ کر پاکستان چلا جاتا تو اس کے کئی مہینوں کی کمائی ضائع ہو جاتی، ٹکٹ کے پیسے الگ خرچ ہوتے، اور پھر گھر والے بھی اسی رقم میں شادی کے مزید خرچے پورے کر سکتے تھے۔ اسی لیے اس نے دل پر پتھر رکھ کر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سارے پیسے اماں کو بھیج دیے تھے۔ اب وہ اکیلا کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے بہن کی شادی میں کیا کچھ ہوا ہوگا، کتنے فنکشن ہوئے ہوں گے، بہن کیسی دلہن بنی ہوگی۔ اس کی چھوٹی بہنیں جنہیں وہ گود میں اٹھا کر گھنٹوں کھلاتا رہتا تھا، آج اتنی بڑی ہو گئی تھیں کہ پرائے گھر جا رہی تھیں۔ اسے اماں کی جلد بازی پر بھی کبھی کبھی دکھ ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بہنیں پڑھ لکھ کر کچھ بنیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، مگر حالات اور سماج کی مجبوریاں کچھ اور تھیں۔ پھر بھی وہ خود کو یہی سمجھا لیتا تھا کہ کم از کم وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ رات گئے اس کی بہن نے مختلف فنکشنز کی ویڈیوز خالد کو بھیجیں۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے ایک ایک ویڈیو دیکھتا رہا۔ کبھی ہلکی سی مسکراہٹ آتی، کبھی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ اس کی گڑیا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہن بھائی شادی میں بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید کوئی اس کی کمی محسوس ہی نہیں کر رہا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے یہ خیال جھٹک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی بھی ایک قربانی تھی۔ وقت تھوڑا سا اور آگے بڑھا۔ خالد کو یہاں آئے 8 سال ہو چکے تھے۔ باقی دونوں بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، گھر آباد ہو چکا تھا۔ خالد ہر مہینے لاکھ روپے کما کر اماں کو بھیجتا رہا۔ اماں نے گھر بنا لیا تھا، بہن بھائیوں کی زندگیاں سنوار دی تھیں۔ اب وہ خالد پر زور دینے لگیں کہ وہ بھی پاکستان آ جائے تاکہ اس کی شادی کی جا سکے، مگر خالد ہر بار ٹال دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا سا گھر بنا لے، زندگی کی سہولیات مہیا کرے، پھر کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ اس بات کا اظہار اس نے کئی بار اماں سے کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو وہ دن نہیں دکھانا چاہتا جو اماں نے دیکھے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی محفوظ ہو، مطمئن ہو، پریشان نہ ہو۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے مزید 2 سال جان توڑ محنت کی، دن رات فیکٹری، اوور ٹائم، پسینہ، تنہائی اور خاموش راتیں۔ اس نے پیسے بھی بھیجے اور ساتھ ساتھ کچھ رقم اپنے لیے بھی محفوظ کر لی۔ بالآخر وہ اس قابل ہو گیا کہ پاکستان جانے کا ارادہ کر سکے۔ اس نے ٹکٹ کٹوایا۔ جب اس نے ٹکٹ ہاتھ میں لیا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پورے 10 سال اس نے دبئی میں گزار دیے تھے،
اپنوں سے دور، ماں سے دور، بہن بھائیوں سے دور۔ وہ ماں جسے دیکھے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ نہ جانے کتنی راتیں اس کے بغیر گزر گئی تھیں، کتنے دکھ، کتنی خوشیاں، سب اس نے پردیس میں اکیلی جھیلی تھیں۔ وہ بستر پر بیٹھا ٹکٹ کو دیکھ رہا تھا، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی اکٹھی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اماں سے دیکھ کر کیسی ہوں گی، بہنیں کتنی بدل گئی ہوں گی، بھانجے بھانجیاں اسے پہچانیں گے بھی یا نہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دبئی کی روشن سڑکیں، اونچی عمارتیں، شور، روشنی، مگر ان سب کے باوجود اس کا دل ہمیشہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گھر میں اٹکا رہا تھا، جہاں اماں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکے۔ اس نے خود کو تھپکی دی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کا آغاز کرے، مگر وہ جانتا تھا کہ سب سے پہلے اسے اماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی دعائیں لینی ہیں۔ خالد نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں، ایک لمبی سانس لی اور دل میں یہی سوچ کر مسکرایا کہ برسوں کی قربانیوں کے بعد اب واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ ادھر جب بہن بھائیوں کو خبر ملی کہ خالد واپس آ رہا ہے تو سب کے دلوں میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ کسی کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آ رہی تھی جو اماں کو محسوس ہونی چاہیے تھی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کوئی خاموش تھا، کوئی مصنوعی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ اماں سب کچھ دیکھ رہی تھیں مگر فی الحال کچھ نہیں کہہ رہی تھیں۔ بالآخر ایک دن جب سارے بہن بھائی ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھے بیٹھے تھے تو اماں کا دل بھر آیا۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا اور دھیمی مگر بھری ہوئی آواز میں بولیں، میرے بچے نے صرف 2 چوڑیاں اور ایک چین بیچ کر پردیس کا سفر کیا تھا۔ اس کے بدلے میں تم سب کو سونے کے سیٹ پہنائے گئے، چوڑیاں بنوائی گئیں، گھر بنوایا گیا، یہاں تک کہ تم سب کی شادیاں بھی میرے بچے نے اکیلی کروائیں۔ مگر آج اس کے واپس آنے پر مجھے تم لوگوں کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے۔ اماں کی بات سن کر سب کے سر جھک گئے، کمرے میں خاموشی چھا گئی، ہر کوئی اپنے دل کی بات چھپانے لگا۔ کچھ نے بہانے بنائے، کچھ نے جلدی سے کہنا شروع کیا کہ اماں ہم بہت خوش ہیں، ہمیں تو بس کام کی وجہ سے تھکن ہے۔ اماں نے سب کے چہروں کو غور سے دیکھا مگر انہیں سچائی نظر آ رہی تھی۔ تب بالآخر بڑا بھائی بول پڑا، اس کی آواز میں الجھن بھی تھی اور لالچ بھی۔ وہ کہنے لگا، اماں اس کو واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اماں نے اسے گھور کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور حیرت بھی۔ انہوں نے کہا، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تم سب اپنے اپنے گھر والے ہو گئے ہو، تمہاری شادیاں ہو چکی ہیں، اب میں خالد کی شادی کروں گی، اس کا بھی اپنا گھر ہوگا، وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزارے گا، کیا میں پوری زندگی اس کی شادی ہی نہیں کروں گی؟ اماں کی بات سن کر سارے بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر جیسے سب ایک ساتھ بول پڑے، اماں اس کی شادی مت کریں، ایسے وہ لاکھوں کما کر ہمیں بھیجتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو پیسے دینا بند کر دے، شادی کے بعد اچھے اچھے لوگ بدل جاتے ہیں تو خالد کیا چیز ہے، وہ بھی بدل جائے گا، پھر آپ پچھتاتی رہ جائیں گی۔ اماں خاموش ہو گئیں، بہن بھائیوں کی باتیں ان کے دل میں اترنے لگیں، لالچ آہستہ آہستہ ان کی سوچ میں جگہ بنانے لگا۔ وہ سوچنے لگیں کہ واقعی اگر خالد کی بیوی آ گئی تو وہ ہمیں کہاں رکھے گا؟ اب تک خالد جو کماتا رہا وہ سب باقی اولاد پر لگا، خود اس نے تو زندگی کی کوئی آسائش نہیں دیکھی۔ اماں کا دل بھی سکون چاہنے لگا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اب بڑھاپے میں پیسے کی فکر نہ ہو، اسی لیے اماں نے خالد کی واپسی کی بات پر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ ہر مہینے سے تنخواہ منگواتی رہیں۔ ادھر خالد نے خوشی خوشی ٹکٹ کٹوایا اور گھر آ گیا۔ جب خالد گھر پہنچا تو سارے بہن بھائی باہر نکل آئے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ خالد سب کے لیے تحفے تحائف لایا تھا، کسی کے لیے کپڑے، کسی کے لیے گھڑیاں، کسی کے لیے موبائل، تو بچوں کے لیے کھلونے، وہ سب میں مصروف ہو گئے۔ پہلے اماں اسے بار بار بلاتی تھیں، کہتی تھیں آ جاؤ، آؤ گے تو شادی کر دوں گی، مگر اب اماں خاموش تھیں، انہوں نے شادی کا ذکر تک نہیں کیا۔ خالد کئی بار اماں کے چہرے کو دیکھتا رہا، اسے حیرت ہوتی رہی۔ بہن بھائی بھی بس اپنی فرمائشوں میں لگے رہے، کسی نے خالد سے اس کی شادی کا نہیں پوچھا، کوئی یہ نہ بولا کہ اب تمہاری شادی کی باری ہے۔ خالد اندر ہی اندر محسوس کرنے لگا کہ ماحول بدل سا گیا ہے۔ ایک دن جب خالد گھر سے باہر گیا ہوا تھا تو اماں اور بہن بھائی کمرے میں بیٹھے تھے،
اماں نے دھیرے سے کہا۔ 2-3 دن ہی اس کے واپس جانے میں رہ گئے ہیں۔ وہ بار بار منتظر نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ بہن بھائی فوراً بولے، کوئی بات نہیں اماں، 2-3 دن برداشت کر لو، پھر جب پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو سب بھول جاؤ گی۔ وہ پھر باہر چلا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں بھی اس بات پر مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے دل کو سمجھا لیا۔ دن گزرتے گئے۔ خالد کبھی بیٹھ کر اماں کو دیکھتا، کبھی بات شروع کرتا، مگر اماں ہر بار ٹال دیتیں۔ ایک دن خالد نے ہمت کر کے کہا، اماں اب میں آ گیا ہوں، اب میری شادی کی بات کریں، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ اماں نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ انہوں نے بات بدل دی، کسی اور موضوع پر بات کرنے لگیں۔ خالد حیران رہ گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دل میں ایک عجیب سا درد اتر آیا۔ جس ماں کے لیے اس نے 10 سال قربانی دی تھی، آج وہی ماں اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ کمرے میں بیٹھا خالد سوچنے لگا کہ شاید اب اس کی زندگی کا امتحان کسی اور موڑ پر آ گیا تھا، جہاں قربانی کے بدلے میں محبت نہیں بلکہ مفاد کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گیا، مگر دل کے اندر سوال شور مچا رہے تھے، کیا واقعی اس کی اہمیت صرف پیسوں تک رہ گئی تھی؟ 2-3 دن بعد بہن بھائیوں نے اور اماں نے بالآخر اسے واپس جانے کے لیے رخصت کر دیا تھا، مگر اگلے دن خالد گھر واپس لوٹ آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، وہی کومل سا چہرہ جس کا عکس برسوں سے خالد کی نگاہوں میں بسا ہوا تھا۔ سادہ لباس، جھکی نظریں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ خالد نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو سب بہن بھائی ایک دم چونک گئے۔ اماں کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کمرے میں جیسے سانسیں رک گئیں۔ خالد نے آہستہ آواز میں سلام کیا، پھر اس لڑکی کو اپنے ساتھ آگے بڑھایا۔ اس کی آواز مضبوط مگر نرم تھی۔ اماں، یہ میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ اماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بہن بھائیوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر خالد نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ وہ اس دوست کی بہن ہے جس کے ذریعے میں باہر گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ 10 سال کام کیا۔ میری محنت، میری ایمانداری اور میرا گھر والوں کے لیے درد اس نے خود دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں صرف پیسہ نہیں کماتا بلکہ رشتے نبھاتا ہوں۔ اس نے خوشی سے اپنی بہن میرے نام کر دی۔ اسی دن نکاح کروا دیا اور عزت سے رخصت بھی کر دیا، کیونکہ میں نے اسے اپنی زندگی کا ہر سچ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لڑکی نے نظریں جھکا کر اماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں ادب بھی تھا اور اپنائیت بھی۔ اماں کا دل ہل کر رہ گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکیں، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ چند دن خالد گھر میں رکا۔ ماحول بدلا بدلا تھا۔ بہن بھائی اب پہلے جیسے نہیں تھے۔ فرمائشیں کم ہو گئی تھیں، نظریں جھکی رہتی تھیں۔ خالد نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، نہ اماں سے، نہ کسی بہن بھائی سے۔ وہ بس مسکرا کر سب کے کام آتا رہا۔ کچھ دن بعد خالد نے اماں کو پاس بٹھایا، دھیرے سے کہا، اماں، میں نے یہاں اپنا الگ گھر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں دبئی واپس نہیں جا رہا، میں یہیں کاروبار شروع کروں گا۔ اللہ نے مجھے اتنی بچت دے دی ہے کہ اب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خالد نے آگے کہا، اماں، میں نے 2 سال کی کمائی پوری آپ کو نہیں بھیجی تھی، کچھ اپنی زندگی کے لیے بھی رکھی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی محفوظ ہو اور آپ بھی سکون میں رہیں۔ کچھ ہی عرصے میں خالد نے ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر لے لیا، صاف کمرے، روشن صحن اور سکون بھرا ماحول۔ اس نے اپنی بیوی کو وہاں شفٹ کر دیا، پھر آہستہ آہستہ اپنا کاروبار شروع کیا۔ دن بھر محنت، شام کو گھر واپسی اور دل کا سکون۔ وہ اکثر رات کو بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر میں ساری کمائی اماں کے ہاتھ میں دے دیتا تو شاید آج میری اپنی زندگی نہ بنتی۔ اللہ نے مجھے عقل بھی دی اور صبر بھی۔ خالد نے اماں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں، اب آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ آپ نے پوری زندگی ہمارے لیے قربانی دی، اب میری باری ہے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ جس بیٹے کو وہ صرف کمانے والی مشین سمجھنے لگی تھیں، وہ دراصل سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ کومل چہرے والی بہو کو اماں کا سہارا بنایا، ان کے لیے چائے بنائی، دوائیاں وقت پر دیں اور گھر کو واقعی گھر بنا دیا۔ خالد شام کو جب دروازہ کھول کر اندر آتا تو اسے سکون ملتا تھا، نہ لالچ، نہ مطالبے، بس محبت، احترام اور اپنائیت۔
وہ دل ہی دل میں کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے غربت دی، محنت دی، آزمائش دی، مگر آخر کار مجھے میری زندگی بھی دے دی۔